الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، 2-3 دن سے میرا اور آپ کا سبق، میں بھی اسی میں داخل ہوں، میں بھی اس سے سبق لیتا ہوں۔ میرا اور آپ کا ہمارا سبق اپنی زندگی کی تربیت کے باب میں چل رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی جو اللہ کا قیمتی سرمایہ ہے اور بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایک تو زندگی قیمتی ہے، پھر ہمارا بدن قیمتی ہے، پھر ہمارے بدن کے اعضاء قیمتی ہے۔ زندگی اس لیے قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ابھی جب آپ تعلیم سن رہے تھے فضائل قرآن میں، تو اس میں صحائف موسیٰ کے سلسلے میں ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں کیا تھا۔ یہ صحائف تورات سے پہلے آپ کو دیے گئے تھے۔ 10 صحیفے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور اس میں احکام نہیں تھے، اس میں عبرت کی باتیں تھیں، اس میں تربیت کی باتیں تھیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زہاد صحابہ میں سے، صوفیہ صحابہ میں سے، آپ کے اوپر تصوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے آپ کی جتنی روایات ہے اس کا تعلق بھی تصوف اور انسان کی زندگی اور ما بعد الموت کی باتوں سے۔ جتنی روایات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا واقعہ بہت عجیب و غریب۔ ان کو پتہ چلا کہ مکے میں کوئی آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ بھائی نے آ کر رپورٹ دی، لیکن حضرت کو تسلی نہ ہوئی، تو خود ایک تھیلا، خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلا لیا، اس میں کچھ کھجوریں تھی، اور میں غفار قبیلہ تھا، وہاں سے مکہ آیا۔ مطاف کعبہ میں نے قیام کیا۔ یہ مطاف کعبہ اس شان سے نہیں تھا جو ابھی ہے، کہیں آپ خیال کریں گے کہ اس شان سے ہوگا۔ ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ کنکروں میں تو میں نے بھی طواف کیا ہے۔ اب فرمایا ایسے کنکر تھے جو پاؤں میں چوبتے تھے، تو ایک مخصوص قسم کے وہاں چپل رکھے جاتے تھے، ان چپلوں کو پہن کر کے پھر طواف کرنا ہوتا تھا۔ وہ اس شان کا نہیں تھا۔ جب حضرت شیخ تو ابھی انتقال ہوا 83 میں، اور حضرت شیخ اپنا واقعہ جب بیان کر رہے ہیں تو اس وقت تو مطاف کعبہ وہ پتھریلی زمین ہوگی، وہ چاروں طرف پہاڑ، اور کیسا مطاف کعبہ۔ اور مسجد حرام جو ہے وہ اصلاً کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، یہ نہیں جو چاروں طرف ہے وہ مسجد حرام نہیں ہے۔ اصل مسجد حرام کعبۃ اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس وقت کعبہ تھا، یہ مسجد نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ لوگ اس مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں، نہیں، یہ مسجد ہے جو چاروں طرف ہے، وہ مسجد ہے۔ اصل مسجد حرام کعبۃ اللہ ہے، اور یہ مسجد حرام وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے چاروں طرف طواف کی جگہ تھی، اور طواف کی جگہ سے متصل لوگوں کے مکانات تھے۔
بالکل ساتھ لگے ہوئے تھے سب کے مکانات. یہ مسجد کچھ نہیں تھی، چاروں طرف کی جو ہے گول راؤنڈ باؤنڈری یہ نہیں تھی، سب مکانات تھے. اور سب سے پہلے دیوار بنائی ان مکانات اور مطاف کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. ایک دیوار بیچ میں کھڑی کی تھوڑی سی، اس لیے کہ یہ مکانات آگے بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے مطاف کا حصہ کم پڑتا جا رہا تھا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطاف کو کشادہ کرنے کا وقت آیا، چونکہ اب اسلام بہت دور تک پھیل گیا تھا اور لوگ عجم سے بھی اب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو اب مطاف کو وسیع کرنا تھا. تو حضرت نے ان مکان والوں سے کہا کہ اپنے مکان کے پیسے لے لو اور مکان خالی کرو، ہمیں اس مطاف کو وسیع کرنا ہے. تو لوگوں نے انکار کیا. تو حضرت عثمان نے باوجود کہ حضرت بہت نرم تھے لیکن اس مسئلے میں سختی کی. دین کے مسائل میں صدیق اکبر سے بھی سختی ثابت ہے، باوجود کہ انتہائی نرم تھے، لیکن دینی مسائل میں سختی. حضرت عثمان نے فرمایا اگر تم پیسے نہیں لوگے میں تمہارے مکان کے دروازے پر رکھ دوں گا پیسے، تمہیں جبرن لینے ہوں گے اور ہم جبرن مکان گرا دیں گے. اب کوئی اس سے استدلال نہ کریں کہ جبرن مکان گرانا مسجد بنانے کے خاطر جائز ہے. وہاں کا مسئلہ اور تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مکانات بنے تھے یہ زمین کعبۃ اللہ کی زمین ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا اور پانی نکلا. تو اس پانی کو نکلنے کے بعد پانی کو روک دیا گیا. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امی اگر پانی کو نہ روکتی، حضرت حاجرہ اگر پانی کو نہ روکتی تو لکان عینا معینا، یہ پانی پوری دنیا میں بہہ جاتا، پوری دنیا میں پھیل جاتا. لیکن عجیب و غریب حکمت ہے کہ حضرت حاجرہ نے اس لیے روکا، اللہ کی مصلحت کو کون سمجھ سکتا ہے. فرمایا اگر پوری دنیا میں پھیل جاتا تو مقام اور محترم اور احترام وہ نہ رہتا جو زمزم کا ہے. اس لیے وہی مخصوص کر دیا گیا اس کو تاکہ اس کا مقام باقی رہے. تو جب یہ کعبۃ اللہ بنا تو یہ ساری زمین کعبہ کی تھی، پوری زمین کعبہ کی تھی، وہاں کوئی آبادی نہیں تھا. وہ تو جرہم والوں نے پانی دیکھا اور اس کی وجہ سے حضرت حاجرہ سے پوچھا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں. ایک قبیلہ تھا جرہم. تو فرمایا رہ سکتے ہو لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا، تمہارا نہیں، اس لیے کہ پانی ہمارا ہے، ہم دیں گے، ہم چاہیں گے پانی دیں گے. امام بخاری نے اس سے استدلال فرمایا کہ اگر اپنے احاطے میں پانی ہو تو آپ اپنے پانی کو آپ کے قبضے میں رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پانی. بہرحال یہ مکانات جو ہیں یہ زمین کعبۃ اللہ کی ہے. یہ بعد میں آ کر آباد ہوئے تھے. جب بعد میں آ کر آباد ہوئے تو کعبہ کو جب زمین کی ضرورت پڑی تو مکان تمہارا ہے، زمین تو کعبہ کی ہے، اس لیے مکان کے پیسے دے دیے کہ جاؤ یہاں سے. یہ ہے بنیاد اصل. اچھا یہ تو بات سے بات چل پڑی تو چلو یہ بھی ایک بات آ گئی. دوسری طرف مسجد نبوی میں دور عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ یہ کہ حضرت عمر نے، آپ کو معلوم ہے کہ سمت کعبہ میں تھوڑا سا اضافہ کیا تھا آگے کی طرف میں 2 صفوں کا، اور اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا وہاں بیچ میں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ جو بارش کا پانی بہتا ہے نا، وہ اس طرح آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آگے مسجد بنانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا، وہ رکاوٹ بن رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کو توڑ دے تھوڑا سا.
تاکہ مسجد کی توسیع ہو جائے. تو حضرت عباس نے فرمایا نہ، میں نہیں توڑوں گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں توڑو گے میں جبرن توڑ دوں گا. اور توڑ دیا، جبرن توڑ دیا. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ نے شریعت کے خلاف کیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کے لیے کیا. تو عمر تو خود خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن فرمایا فیصل آپ نہیں، اس لیے کہ آپ جو ہیں مقابل بن چکے، اس لیے فیصل کوئی تیسرا ہونا چاہیے. وہاں تو یہی مسائل تھے، وہاں تو دین ہی دین تھا، وہاں نفس تھا ہی نہیں. وہاں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المؤمنین، میں خلیفۃ المسلمین، اور کوئی تیسرا کہاں ہو سکتا. وہاں تو حالات یہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر استغاثہ لے کر پہنچے، شکایت لے کر. کون سی شکایت؟ کوئی پیسوں کی نہیں تھی کہ میرے پیسے لے لیے، میری زمین لے لی، یہ نہیں. کیا شکایت لے کر پہنچے؟ میں نے عثمان کو سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں دین کی اہمیت کیسی تھی. وہ سلام کی شکایت لے کر پہنچے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا عثمان صحیح کہہ رہے ہیں؟ فرمایا حضرت مجھے نہیں معلوم، واللہ قسم کھا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. عمر کہتے ہیں واللہ میں نے سلام کیا. اب دونوں قسم کھا رہے ہیں. تو پھر عثمان نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی بنیاد پر میرے قلب میں بے چینی ایسی تھی کہ مجھے علم نہیں ہوا، میں نے ان کا سلام نہیں سنا. تو فرمایا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سلام کا استغاثہ لے کر پہنچے. اسی لیے علامات قیامت میں سے ہیں کہ پہچاننے والوں کو سلام کریں گے، نہ پہچاننے والوں کو سلام نہیں کریں گے. آج یہی حال ہے، پہچاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، جس کو پہچانتے نہیں ان کو سلام نہیں کرتے. تو اب تیسرا فیصل چاہیے کوئی، تو کس کو فیصل بنایا؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنایا، حضرت عباس نے اور عمر نے. تو حضرت ابی ابن کعب نے حدیث سنائی اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی دینی مسئلے کے خاطر جبرن کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا، نہ زمین نہ کوئی اور چیز، الا برضا، مگر اس کی رضامندی ہو. حدیث سنائی. جب حدیث عمر کے سامنے آ گئی تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ پرنالہ عباس کی ملکیت تھی، زمین بھی عباس کی ملکیت ہے اور ان کی ملکیت میں بنا ہوا ہے، تو ان کی رضامندی ضروری ہے. مکے میں وہ زمین نہیں تھی لوگوں کی، وہ تو کعبۃ اللہ کی زمین تھی. یہاں اپنی زمین ہے. تو سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. فرمایا کہ میں تیرا ہوتا ہوں، عباس میرے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا پرنالہ لگا لو، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کے کلام کے خلاف کیا. ہاں تو یہ حال. اللہ ان باتوں کی ہمیں صحیح سمجھ. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کہنے سننے کے رہ گئے. مجھے کہنے پر لذتیں آ رہی ہے، آپ کو سننے سے لذت آ رہی ہے، بس ان لذتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس. عمل کی زندگی سے ہم خالی ہیں بالکل. تو خیر میں تو بات اس پر سے چلی تھی کہ حضرت تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے سے پہلے 10 صحائف ملے تھے، 10 رسالے، صحائف رسالے. اس میں کیا تھا؟ تو ابو ذر غفاری کی روایت جو ہیں وہ میں نے کہہ رہا تھا کہ ابو ذر غفاری زہاد صحابہ میں سے. تو وہ آئے مکے میں اور مطاف کعبہ میں قیام کیا، نہ کسی کو پوچھ رہے ہیں نہ کوئی ان سے پوچھ رہا ہے. شام ہوئی تو علی گھر کھانے لے گئے، لیکن علی نے بھی نہیں پوچھا، انہوں نے بھی نہیں پوچھا کون ہے آپ، کچھ نہیں. تو مہمان ہے، کھلا دیا. پھر مطاف کعبہ میں سو گئے. دوسرے دن پھر یہ واقعہ
علی لے گئے، پھر آ گئے سو گئے۔ تیسرے دن جب کھانے لے گئے علی، تو پھر علی نے پوچھا کون ہے آپ، کہاں سے آئے؟ فرمایا میں غفار سے آیا ہوں، مجھے محمد کی تحقیق کرنا ہے۔ تو فرمایا اچھا میں لے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو۔ دار ارقم میں پہنچا دیا، جو حضرت کی مجلس اور عبادت خانہ تھا۔ وہاں جاتے ہی کوئی سوال نہیں فرمایا۔ ابو ذر نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں ہے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر ایمان لے آئے۔ تو ابو ذر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ ان صحائف میں کیا تھا حضرت موسیٰ کے؟ تو وہ بھی آپ نے سنا کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو موت کا یقین ہے پھر بھی مست رہتے ہیں، اور تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو موت کا یقین ہے پھر بھی کھلکھلا کر ہنستے رہتے ہیں۔ یہ کھلکھلا میں لفظ بنا دیا، کھلکھلا کر ہنستے رہتے ہیں۔ اور اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ ایک انسان کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ تیری پھانسی ہونے والی ہے، تو اب بتائیے اس کے دن کیسے گزریں گے؟ وہ ہنسے گا؟ وہ مست رہے گا؟ حضرت نے یہ مثال دے کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ اللہ نے بھی ہمیں موت کی گھنٹی بجا دی ہے، پھر بھی ہمیں عبرت نہیں کی، اور ہماری زندگی ایسی ہم گزار رہے ہیں۔ اذکروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، اور وہ ہے موت، اور اس کے لیے قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے ہمیں آخرت کی یادیں اور فکریں تازہ ہو جاتی ہیں، اور جاؤ تو عبرت کی نظر سے جاؤ، تو علم تو ہے، سنو ایک لفظ، علم تو ہے، استحضار علم نہیں ہے۔ علم تو ہے سب کو، موت کا علم ہے۔ حیث ما کنتم، جہاں بھی تم رہو، اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جانتے ہیں نا سب، ہر ایک جانتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ لیکن جب کوئی کام کرتے ہیں تو استحضار نہیں رہتا کہ اللہ ساتھ ہے۔ جب موبائل دیکھ رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، استحضار نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ علم تو ہے لیکن استحضار نہیں ہے ہم کو۔ جب کام کرتے ہیں اس وقت وہ یادیں نہیں آتی، شیطان بھلا دیتا ہے ہم کو۔ تو عبرت کی نظر سے ہم قبرستان جایا کریں۔ تو بہرحال صحائف کے اندر یہ عبرت کی باتیں لکھی تھی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر کریں۔ تو ہمارا سبق یہ چل رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو زبانی گناہوں سے بھی بچائیں، اور زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چلتی ہے، اور اس سے اتنے گناہ نکلتے ہیں، اتنے گناہ نکلتے ہیں، اس کے گناہوں کی ایک فہرست ہے۔ سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ زبان سے گناہ تو ہوتا ہے گالی گلوز، گندی باتیں بولنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تم گالی بولتے ہو تو دو گناہ ہوتے ہیں، ایک تو گندگی بولنے کا اور دوسرا الزام رکھنے کا۔ اس لیے کہ گالی میں ماں کا نام، بہن کا نام، فلاں نام جو بولتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے اس کی بہن ایسی نہیں ہے، اس کی ماں ایسی نہیں ہے، اور تم نے اس طرح کے کلمات بولے تو یہ الزام بھی رکھا، اور فرمایا الزام اتنا سخت گناہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ تو دو گناہ ہے گالی بولنے میں، ایک تو گندی بات بولنے کا اور دوسرا الزام کا۔ اس لیے گالی نہ بولے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، فسق کا معنی اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اطاعت سے نکل گیا، اللہ کی اطاعت۔ دنیا میں ہمارے والد ہم کو یوں کہہ دیں کہ تم میری اطاعت سے نکل گیا، اب میرے گھر سے نکل جا، تو ہمارا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے،
اللہ بھی کہتا ہے جب تم گالی بولتے ہو میری اطاعت سے نکل گئے، اور جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو گالی سے بچائیں، گالی گلوز نہ کریں، گندی باتیں نہ بولیں۔ نمبر 2، ہماری زبان سے گناہ لعنت کا ہوتا ہے، ہم لعنت کے کلمات بولتے ہیں۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ میں اور آپ، ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کریں؟ مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کروں؟ اس لیے عمومی لعنت جائز ہے، خصوصی نہیں۔ عمومی لعنت کا مطلب لعنت اللہ علی الظالمین، جیسے قرآن کہتا ہے جتنے ظالم ہیں اس پر لعنت، لعنت اللہ علی الکافرین، یہ تو جائز ہے۔ لیکن لعنت اللہ علی زید علی بکر یہ نہیں، اس لیے کہ جس زید اور بکر کو میں لعنت بھیج رہا ہوں اس کا مقام اللہ کے وہاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو مجھے اجازت نہیں ہوگی کہ میں نام لے کر کے۔ بدر کے بعد میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے جو بدر میں کفار مارے گئے اور کنویں میں ڈالے گئے، تو بعض صحابہ نے ان کو برا بھلا اور جو ہے گالی گلوز کے گندے کلمات کہے۔ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ کہو ان کو، اس لیے کہ وہ تو چلے گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی تو تم کسی زندہ کو تکلیف پہنچانے والے ہوں گے۔ حالانکہ وہ دشمن تھے، کفار تھے، اس کے باوجود۔ زبان سے ایک تیسرا گناہ چغلی، نمیمہ، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، جو آج ایک عام فضا بنی ہوئی، یہاں سے بات لی اس کو کہی، اس کی بات اس کو کہی، اور مقصود آپس میں لڑائی پیدا ہو جائے، جدائی ہو جائے، دور ہو جائے۔ بھائی بھائی میں جدائی کراتے ہیں، باپ بیٹے میں جدائی کراتے ہیں، دوست دوست میں جدائی کراتے ہیں، تفریق کرا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبر کے اوپر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ایک اس میں سے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے طہارت میں بہت احتیاط رکھنا چاہیے، بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ جلدی سے استنجا جاؤ تاکہ خطرات نہ رہے۔ اور نمبر 2، چگل خوری کرتا تھا دوسرا، نمیمہ، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو۔ جہاں یہ روایت مسلم شریف میں آئی، امام نووی نے حجت الاسلام امام غزالی کا قول نقل کیا اور فرمایا کہ جب کوئی کسی کی چگلی ہمارے پاس لے کر آئے، اس کی بات لے کر، تو 6 باتیں سامنے رکھیں۔ امام نووی نقل کر رہے امام غزالی کی اس بات کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات پر یقین نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمیمہ کر رہا ہے، چگلی، اور چگلی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے، اس لیے فاسق بات پر اعتماد نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں۔ نمبر 2، اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روک دیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ اس کے کہنے کی وجہ سے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے بدزن نہ ہو جانا، ورنہ اور بدزنی کا گناہ ہوگا۔ نمبر 4 فرمایا کہ ہو سکے تو اس کو نصیحت کرو کہ بھائی اس طرح کا کام نہ کیا کرو، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ 4 اور 2 باتیں کچھ اور ہیں، تو 6 باتیں حضرت امام نووی نے لکھا ہے کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات لے کر کے آئے تو یہ آداب ہے اس کے۔ تو نمیمہ بدترین چیز ہے جو زبان سے ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا ملے گا کسی کے درمیان جدائی کرا کر؟ 2 دوست اچھے خاصے مل کر پارٹنرشپ ہے، زندگی گزار رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، مجھے کیا ملے گا میں ان کو جدا کر دوں تو؟ کیا مجھے کچھ مل جائے گا؟ کیوں میں اس طرح کے کام کروں جس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو جائے، تفریق پیدا ہو جائے؟ میرے بھائیوں، امت میں جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو۔ امت کو ملاؤ، امت میں تفریق نہ کرو۔ امت بہت ٹوٹ چکی ہے،
بہت ٹوٹ چکی اور غیروں نے ہمارے ٹوٹنے کے بہت فائدے اٹھا لیے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اسی لیے کبھی اس کو مخبر بناتے ہیں، کبھی اس کو مخبر بناتے ہیں. اور ہمارا مسلمان 500 روپے، بلکہ 500 روپے تو میں نے بہت کہہ دیے، پولیس تھانے میں جا کر ایک چائے پلائی جاتی ہے، ایک چائے پر مخبر بن جاتا ہے، اور نمیمہ اور چغلی بلا وجہ کی باتیں لوگوں کی پہنچاتے ہیں. یہ بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے قبر میں عذاب ہوگا. بہت سخت گناہ ہے، اس کی وجہ سے عذاب ہوگا. اور اس کے بعد زبان سے ہونے والا ایک گناہ تمسخر ہے، مذاق اڑانا. مذاق کسی کو حقیر سمجھنا اور اس کی مذاق اڑانا. قرآن کریم میں جب اللہ نے مسائل بیان فرمائے، مرد کو خطاب کیا، عورتوں کو ضمن لے لیا، عورتوں کو علیحدہ نہیں، بس مردوں کو کہا، عورتیں آ گئے اس میں. لیکن 2 جگہ وہ ہیں جہاں اللہ نے عورتوں کو علیحدہ کیا اور عورتوں کو بھی خطاب. پہلے مردوں کو کہا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. آگے عورتوں کو کہا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. یہاں عورتوں کو علیحدہ صاف ستھرا عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے. یہ دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کرنا، یہ اس گناہ کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ تم کسی کو حقیر سمجھ کر مذاق نہ اڑاؤ. جو آج ماحول بنا ہوا ہے، تمسخر، مذاق اڑانا، اشاروں سے مذاق. ادھر میں بات کر رہا ہوں جی اور ادھر دوستوں سے یوں کر دیتا ہوں. یہ مذاق ہے جو ہم اپنے ساتھی سے کر رہے ہیں. آپ اس کو معمولی نہ سمجھے. اگر میری اس آنکھ کے بند کر کے اس کی مذاق کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے. ہاں، مزاح جائز ہے. مزاح کا معنی بات کی حقیقت ہے، ذرا سی دل لگی ہو، اس میں کسی کی حقارت نہیں، ذرا ہنسنے کی بات، تحقیر نہیں کسی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر ثابت نہیں، مزاح ثابت ہے. حضرت دل لگی فرماتے تھے، بات سچی ہوتی تھی اور ذرا اس میں ہنسنے کا ذرا ہوتا تھا. مثلا ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. حضرت نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی. تو حضرت نے فرمایا کہ یعنی کوئی بری عورت بڑھاپے کے ساتھ نہیں جائے گی، اللہ جوان بنا کر بھیجے گا. تو حضرت نے ذرا دل لگی فرمایا. ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اونٹنی کی ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں بچہ دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا. اب وہ مانگ رہے ہیں اونٹنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ. فرمایا حضرت سواری کے لیے بچہ کس کام کا، مجھے تو اونٹنی چاہیے. حضرت نے فرمایا وہ اونٹنی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی ماں کا تو بچہ ہی ہوگا. حضرت نے مزاح فرمایا، ہے وہ بڑا ہی بڑی اونٹنی ہے، چھوٹی نہیں. لیکن حضرت نے ذرا انداز تھوڑا سا بدل دیا کہ میں تجھے بچہ دوں گا. بھائی آپ 50 سال کے ہو گئے، میں 50 55 60 سال کے ہم ہو گئے، لیکن ہے تو اپنی ماں کے بچے ہی، اپنے باپ کے بچے ہی تو ہیں. تو مزاح جائز ہے، تمسخر جائز ہے. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اور مسلم شریف کی روایت ہے کبھی تم کسی کی حقارت کرتے ہو تو اللہ یوں کہتا ہے میں اس کو توبہ کی توفیق دوں گا اور تجھے تیرے تکبر، غرور اور تیرے تمسخر کی بنیاد پر تجھے جہنم میں بھیجوں گا. جلد ثانی مسلم شریف میں روایت ہے. اور دوسرا کہاں عورت کو علیحدہ خطاب کیا؟ فرمایا جہاں نگاہوں کو نیچی رکھنے کا مسئلہ ہے، مردوں کو الگ خطاب، عورتوں کو الگ خطاب. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ساری برائیاں جو زنا تک پہنچانے والی ہے انسان کی آنکھیں ہیں، اس لیے مرد کو مستقل کہا اور عورتوں کو بھی علیحدہ بیان کیا.
زبان سے ایک بہت بڑا گناہ غیبت کا ہوتا ہے، بدترین گناہ۔ غیبت کا معنی ہوتا ہے کسی میں کوئی عیب موجود ہے اس میں، اور میں اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے پشت کے پیچھے اس بات کو بیان کروں اور اس کو وہ سنے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ وہ بات موجود ہے، آپ کو اصلاح ہی کرنا ہے اس بات کی، تو آپ ان سے خلوت میں جا کر براہ راست مل لیں کہ یہ بات ہے آپ کے اندر، آپ اپنے اصلاح، اور وہ بھی اصلاح کا حق اس کو ہوگا جو مصلح ہو، ہر ایک کو نہیں۔ اور مصلح ہونے کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ خیر خواہ ہونا ضروری ہے، بہت بڑی کیر لگائی، جو مصلح ہو وہ خیر خواہ ہو۔ اگر خیر خواہ نہیں ہے تو اس کا معنی میں جو کہنے گیا ہوں وہ خیر خواہی میں نہیں بلکہ غرور اور تکبر میں گیا ہوں۔ تو مصلح آدمی کہے اور وہ خیر خواہ بھی ہو، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ چیز اس میں نہیں ہے اور میں نے کہی، وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نالائق ہے یا یہ فلاں ہے اور وہ نہیں ہے اس میں، تو حضرت نے فرمایا پھر تو بہتان ہے، اور بہتان یہ غیبت سے بھی بدتر ہے۔ بعض روایتوں میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا یہ ایک لازم فعل ہے اور غیبت ایک متعدی، دوسروں تک چلنے والا فعل ہے، تو غیبت زنا سے بھی بدتر، الغیبت اشد من القتل، قتل سے بھی بدتر ہے، بہت بدترین چیز ہے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ہمارے حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ بولو جس کو تم قیامت میں ثابت کر سکو۔ اللہ پوچھے گا ہم کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول رہے ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، ہمارا سارا ریکارڈ ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں ابھی اللہ کے وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کے دونوں طرف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دنیا کی فائل کمپیوٹر سے آپ اڑا سکتے ہیں، اللہ کے وہاں کوئی فائل نہیں اڑ سکتی، سب محفوظ ہے وہاں۔ اس لیے ہم وہ بولیں جو اللہ کے وہاں ثابت کر سکیں، اور اللہ کے وہاں ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ دنیا کے جج وہ ہماری طرح ہے، لیکن اس کا ایک روب ہے، وہ جج ہے، وہ ایک شان سے آتا ہے، جب وہ آتا ہے کورٹ میں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جب تک وہ بیٹھ نہ جائے آپ بیٹھ نہیں سکتے، اس کا ایک روب ہے۔ اور اس جج کے سامنے بولنے سے جب ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو مالک ذوالجلال کے سامنے کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں اس جج کے سامنے ہمارا لائر کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمارا لائر ہماری طرف سے باتیں رجوع کرتا ہے، پیش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن ہمارا گواہ جو ہے وہ خود ہماری باڈی ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ اس زبان کو کہے گا بس کر دے بولنا، بس اس کا تو حکم ہوگا نا، بولنے کی صلاحیت ختم، گم گیا۔ اب میرا ہاتھ کہے گا کہ ہاں اس نے کیا تھا، اب میرا پاؤں کہے گا کہ اس نے کیا تھا۔ تو دنیا میں چھپا سکتے ہیں، اللہ کے وہاں نہیں چھپا سکتے۔ پھر وہ قہر و غضب کا اس کا وہ حال ہوگا کہ جہاں انبیاء نہیں بول پائیں گے، جہاں انبیاء نہیں بول سکیں وہاں ہم کو بولنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ یہ سارے گناہ کا تعلق جو میں نے گنوائے، ان سارے گناہوں کا تعلق زبان سے، اور زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں زندگی میں لانے کی، عمل کی، اپنے آپ کو عمل پہ لاؤ۔
اور اپنی زبان کو بچا کر کے رکھو. من صمت نجا، چپ رہو گے نجات ملے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ گفتہ نہ دارت کسے باتو کار ولیکن چو گفتی دلیل اشبیا. نہ گفتہ نہ دارت کسے باتو کار، تو نہیں بولا تو کوئی تجھے نہیں پوچھے گا. ولیکن چو گفتی، لیکن جب تو بولا دلیل اشبیا، تو اب اس کی دلیل لا. شیخ سعدی یہ کہنا چاہتے ہیں خاموش رہو گے تو کوئی تم کو کچھ نہیں کہے گا، نجات، لیکن بولو گے تو ثابت کرنا پڑے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.